ملکیت کی حد بندی سے ہم سب کو فائدہ ہوگا، خواہ مزارع ہوں یا نہ ہوں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں جاگیرداری زمینداری نظام کو عین اسلامی قرار دینے کے بعد مولانا مودودی نے جاگیرداری زمینداری کے حق میں یہ منطقی دلیل دی ہے: جو شخص خود کاشت نہ کرے یا نہ کر سکتا ہو یا خود کاشتی کی حد سے زیادہ زمین رکھتا ہو، اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اپنی زمین دوسرے لوگوں کو زراعت کے لیے دے دے اور پیداوار میں تہائی یا چوتھائی یا نصف یا جس پر بھی فریقین میں معاہدہ ہو اپنا حصہ مقرر کرے۔ رہا نقد لگان تو وہ کرایہ زمین کی نوعیت رکھتا ہے تو جائز ہے۔ صفحہ 91۔ اس ضمن میں مولانا لکھتے ہیں: لیکن مزاربت تجارت کی طرح مزارت بھی صرف اپنی سادہ صورت میں ہی جائز ہے، یعنی یہ کہ مالک زمین اور کاشتکار کے درمیان حصے کا تعین سیدھے سادے طریقے سے اس طرح ہو کہ زمین میں جتنی پیداوار بھی ہوگی وہ اسی تناسب سے فریقین میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایسی کوئی شرط لگانا جس سے ایک فریق کا حصہ متعین اور دوسرے کا حصہ مشتبہ ہو، پورے معاملے کو ناجائز کر دیتا ہے، کیونکہ اس طرح کی شرطیں مزارت میں سود خوری اور قمار بازی کی خصوصیات پیدا کر دیتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مولانا سید ابو العلا مودودی دو باتوں میں تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں۔ اول یہ کہ بٹائی کے لیے مولانا نے جاگیردار زمیندار کے حصے کا ذکر کرتے ہوئے پیداوار میں تہائی یا چوتھائی یا نصف یا جس پر بھی فریقین میں معاہدہ ہو کا ذکر کیا ہے، جبکہ مسلم لیگ زرعی اصلاحات کمیٹی کی رپورٹ جو مولانا کی اس تحریر سے 1 سال پہلے شائع ہو چکی تھی، جس کے مزید اقتباسات ہم اسی باب میں پیش کریں گے، صاف طور سے ہم کو یہ بتاتی ہے کہ بعض جاگیردار زمیندار بٹائی اور ابواب ملا کر فصل کا 90% حصہ تک لے لیتے ہیں۔ غریب اور بے کس مزارع کو فصل کا صرف زیادہ سے زیادہ 10% حصہ ملتا ہے اور یہ بغیر معاہدے کے ہوتا ہے۔ مولانا مودودی کی نگاہ میں اگر یہ 90% حصہ ایک معاہدے کے تحت حاصل کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ تجاہل عارفانہ کی دوسری مثال جس سے مولانا سید ابو العلا مودودی نے کام لیا ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے زمیندار جاگیردار بٹائی کے 50% کا معاہدہ کر کے ابواب کے نام سے فصل کا مزید حصہ مزارع کے 50% حصہ سے لے لیتے ہیں، جس کا مولانا نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اپنی ایک دوسری تصنیف تفہیم القرآن میں، یعنی قرآن کریم کی تفسیر، جو مولانا سید ابو العلا مودودی نے 1949 میں یعنی مسئلہ ملکیت زمین سے 1 سال پہلے مکمل کر کے شائع کی تھی، سود یعنی ربا کو ان الفاظ میں ناجائز قرار دے کر حرام کہا ہے۔ محنت پیشہ کی آمدنی کا بیشتر حصہ مہاجن لے جاتا ہے اور اس غریب کی اپنی کمائی میں اس کے پاس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی کافی روپیہ نہیں بچتا۔ یہ چیز رفتہ رفتہ اپنے کام سے کارکنوں کی دلچسپی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جب کوئی اور ان کی محنت کا پھل اڑا لے تو وہ کبھی دل لگا کر محنت نہیں کر سکتے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد اول، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور، 1981، صفحہ 215۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی مندرجہ بالا عبارت میں جو ہر نوعیت کے سود کو ناجائز اور ناقابل قبول قرار دینے کے لیے تحریر کی گئی ہے، مہاجن کی جگہ جاگیردار زمیندار اور کارکن کی جگہ مزارع ہاری کسان کے الفاظ ڈال دیے جائیں تو یہ ہمارے جاگیرداری زمینداری نظام کی آئینہ دار ہے۔ اس کے باوجود مولانا مودودی اپنی ساری زندگی فیوڈلزم یعنی جاگیرداری زمینداری نظام کے حق میں اور سودی منافع کی جس پر سرمایہ داری نظام قائم ہے مخالفت کرتے رہے۔ مولانا مودودی کی تعلیمات کے مطابق زمین کا مالک یعنی جاگیردار زمیندار نارے جہنم کے خوف کے بغیر اب آرام سے گھر بیٹھ کر مزاروں، ہاریوں، کسانوں کی محنت سے پیدا کی ہوئی فصل کا حصہ دار بن سکتا ہے، یا بٹائی اور ابواب کے بجائے مقررہ اجارہ، کرایہ یا پٹا حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ سب مولانا سید ابو العلا مودودی نے جائز قرار دے دیا ہے۔ لیکن سرمایہ دار یعنی مہاجن اور بینکار جو جاگیردار زمیندار کی طرح بغیر محنت کی آمدنی کماتا ہے، قابل مذمت ہے، اس لیے مولانا کے بقول وہ ناجائز طریقے سے دولت کماتا ہے۔ مولانا مودودی کی یہ منطق جو سراسر فیوڈلزم کے حق میں ہے، پاکستان کی معیشت سے دلچسپی رکھنے والوں کی سمجھ میں تو نہ آ سکی، لیکن افسوس پاکستان کے جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے بھی اس کو دیر سے سمجھا۔ ہوا یوں کہ مئی 1950 میں ملتان جیل سے رہائی کے بعد یعنی مسئلہ ملکیت زمین مکمل کرنے کے بعد مولانا مودودی نے تصنیفات کے علاوہ عملی سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔
لیکن اب ان کی سیاسی زندگی کا محور جماعت احمدیہ کی عملی مخالفت تھا، جس کے نتیجے میں اس 80% ناخواندہ پاکستان کے ایک بڑے شہر لاہور میں جماعت احمدیہ کے خلاف سخت ہنگامے ہوئے۔ مجبور ہو کر حکومت پاکستان نے امن و امان کی بحالی کے لیے مارچ 1953 میں مارشل لا لگایا اور اپریل 1953 میں مارشل لا عدالت نے مولانا مودودی کو مجرم قرار دے کر موت کی سزا سنائی، جو 1 ماہ بعد 14 سال قید بامشقت میں تبدیل کر دی گئی۔ لیکن اس دفعہ 3 سال کی قید کے بعد مولانا مودودی رہا کر دی گئے اور ان کی آخری قید ثابت ہوئی۔ اب ان کی عمر 53 سال ہو چکی تھی۔ اب پاکستان کے جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے اپنے مفاد کے محافظ کے طور پر مسئلہ ملکیت زمین کے مصنف کو صحیح طور سے پہچانا اور ان کی عزت و تکریم خود بھی کی، اور سعودی عرب کے فرما رواؤں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ مولانا مودودی کی پذیرائی کریں۔ چنانچہ مولانا مودودی کو فیصل انعام سے نوازا گیا۔ پاکستان کے جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے مولانا مودودی کے قیام پاکستان کی مخالفت اور پاکستان بننے کے بعد حکومت پاکستان کو انکم ٹیکس نہ ادا کرنے کی تلقین اور جہاد کشمیر کو جہاد نہ تسلیم کرنے کے قصور در قصور بھی معاف کر دیے۔ اس کے بعد کے 30 سال تک مولانا مودودی کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ بالآخر جاگیرداری زمینداری نظام کے اس محافظ اور سرمایہ کاری نظام کے اس مخالف نے ایک طویل بیماری کے بعد 1987 میں نیو یارک کے ایک ہسپتال میں انتقال کیا۔ مرحوم نے 84 سال کی عمر پائی۔ مولانا مودودی کے بعد جماعت اسلامی نے جاگیرداری زمینداری نظام کا مولانا مودودی جیسا جید محافظ پیدا نہیں کیا۔ گو سرمایہ کاری اور سرمایہ داری نظام کے اسلامی اور غیر اسلامی مخالفین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ روزانہ منظر عام پر آتے ہیں اور انعام و اکرام سے نوازے جاتے ہیں۔ 5.5 ادارہ طلوع اسلام کے بانی اور امیر مفسر قرآن علامہ غلام احمد پرویز کی اسلام کے معاشی نظام پر کتاب بنام اسلام کا معاشی نظام، نظام ربوبیت۔ ادارہ طلوع اسلام کے بانی اور روح رواں چودھری غلام احمد پرویز 1903 میں پیدا ہوئے۔ غلام احمد پرویز اور مولانا مودودی کی طرح ان کا تعلق بھی ایک زمیندار خاندان سے تھا اور ابتدا میں یہ اپنے نام کے ساتھ چودھری لکھتے تھے۔ مولانا مودودی کی طرح نوجوان پرویز نے بھی بہتر معاش کے لیے دیہات کو چھوڑ کر شہر کا رخ کیا، اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کی اور بالآخر برٹش انڈیا کی حکومت میں ایک اعلیٰ نوکری حاصل کی، جو انہوں نے پاکستان میں بھی جاری رکھی۔ لیکن مولانا مودودی کے برعکس غلام پرویز روز اول سے پاکستان کے حامی تھے، تاہم وہ مولانا مودودی کی طرح ابتدا سے جماعت احمدیہ کے شدید مخالف تھے۔ پرویز نے برٹش انڈیا حکومت کی ملازمت کے دوران ہی تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا اور نئی دہلی سے ایک ماہنامہ طلوع اسلام بھی نکالا، جس میں قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے افکار کی تبلیغ ہوتی تھی۔ پرویز نے ہدایت کے لیے حدیث کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، کیونکہ ان کے بقول حدیثیں قرآن کریم کے نزول کے قرنوں اور صدیوں بعد تحریر کی گئی تھیں، اس لیے قابل اعتبار نہیں ہیں۔ پرویز نے صرف قرآن کریم کو مشعل راہ بنایا۔ اس مناسبت سے اہل دین کی اصطلاح میں پرویز کو اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کی ہوئی ایک فہرست میں علامہ پرویز کی 44 تصنیفات کا نام ہے، جن میں سے 48 اردو میں ہیں اور 6 انگریزی میں۔ ہم اپنے موضوع زمینداری نظام پر علامہ پرویز کی کتاب قرآن مجید کا معاشی نظام، نظام ربوبیت سے استفادہ کریں گے۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1955 میں شائع ہوا تھا۔ یہ ضخیم کتاب بڑے سائز کے 424 صفحات پر مشتمل ہے اور پرویز کے افکار اور تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن 1978 میں اضافہ کر کے پرویز نے 1999 میں یعنی اپنی وفات سے 4 سال قبل دوبارہ شائع کیا اور ہم اسی ایڈیشن سے حوالے دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کا معاشی نظام، نظام ربوبیت پر ایک نگاہ ڈالیے۔ پہلا باب اسلام کیا ہے، دوسرا باب انسان کیا ہے، تیسرا باب ربوبیت مادین کا نقطۂ نگاہ، چوتھا باب قرآنی نظریہ حیات، چھٹا باب ایک بنیادی اعتراض حق ملکیت، ساتواں باب بنیادی اصول، آٹھواں باب عملی پروگرام، نواں باب کشمکش، 10واں باب پس چے باید کرد، 11واں باب حرف آخر۔ علامہ پرویز کے منشور قرآن مجید کا معاشی نظام، نظام ربوبیت کے کل 11 باب ہیں، لیکن ان 11 ابواب کے بعد بھی اضافے کے طور پر دوسرے ایڈیشن میں 173 صفحات تحریر کیے گئے ہیں۔ شروع کے 5 ابواب میں اسلام، انسان، ربوبیت اور قرآنی نظریہ حیات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے،
چھٹے باب بعنوان ایک بنیادی اعتراض حق ملکیت میں علامہ پرویز زرعی زمین کی ملکیت پر بحث کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن کریم کے احکامات کی یہ تفسیر و تشریح پیش کرتے ہیں۔ اب لیجئے وہ وسائل پیداوار جنہیں آپ اپنے سرمایہ سے خرید کر ان کے اجارہ دار بن جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بنیادی وسیلہ ارض کی تخلیق اور اس کے ذریعے رزق ہونے میں تمہاری ہنرمندی کو کیا دخل ہے؟ ذرا اس کھیتی پر غور کرو جس کے محصل کے تم واحد مالک بننا چاہتے ہو۔ تم اتنا ہی کرتے ہو نا کہ ہل چلا کر بیج ڈال دیتے ہو، اس کے بعد کیا یہ قوت بھی تمہیں حاصل ہے کہ اس بیج کو زمین سے اگا کر پودا بنا دو؟ کیا یہ کچھ تم کرتے ہو یا تم ہمارا قانون جس پہ تمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں؟ صفحہ 122۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورہ واقعہ سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد علامہ پرویز قرآن کریم کے اسی پارے کی دوسری آیتوں اور ان کے ترجمہ اور تفسیر پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خدا کی طرف سے کہا گیا ہے، ذرا سوچو کہ اس سارے کاروبار میں تمہاری ہنرمندی اور کاریگری کا کتنا دخل ہے اور ہمارے کائناتی قانون ربوبیت کا کس قدر حصہ۔ یہ سب کچھ ہمارے قانون کا کیا ہوا ہے، اس میں صرف تمہاری محنت تھی۔ تم اپنی محنت کا صلہ لے لو اور ہمیں ہمارے سرمایہ کا حصہ دے دو۔ ہم نے اپنا حصہ انسانیت کی ربوبیت عامہ کے لیے وقف کر رکھا ہے، اس لیے اسے ان تک پہنچا دو۔ صفحہ 123۔ علامہ پرویز نے 11ویں باب کے بعد تکملہ میں جن موضوعات کا ذکر کیا ہے ان میں قرآن کا معاشی نظام صفحہ 278 پر درج ہے۔ اسی میں صفحہ 279 پر ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے زمین پر ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے پرویز قرآن مجید کی 1 درجن آیتوں کا ترجمہ اس طرح پیش کرتے ہیں، جن میں سے 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، خدا نے زمین کو تمام مخلوق کے لیے بنایا ہے، 55/10۔ نمبر 2، اس میں تمہارے معاش کے لیے یعنی روزی کا سامان ہے، 15/10 اور 7/10۔ نمبر 3، اس میں بندوں کے لیے رزق ہے، 5/11۔ نمبر 4، رزق کے یہ دروازے ہر صاحب ضرورت کے لیے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہیے، صفحہ 280۔ نمبر 5، کسی کو زمین کا مالک سمجھنا اس کو خدا کا شریک بنانا ہے، 2/22۔ نوٹ: پہلا ہندسہ سورت کا نمبر ہے اور دوسرا ہندسہ آیت کا نمبر ہے۔ علامہ پرویز کے قلم سے یہ پیغام خدا کا پیغام جو قرآن کریم کی ان آیات میں صاف الفاظ میں دیا گیا ہے، جاگیرداروں زمینداروں کو فصل کے صرف اتنے ہی حصے کا حقدار بناتا ہے جتنی محنت ان جاگیرداروں زمینداروں نے زمین کو جوتنے میں کی ہے۔ اگر ان جاگیرداروں زمینداروں نے کچھ بھی نہیں کیا تو ان جاگیرداروں زمینداروں کو فصل کا کوئی حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ان جیسی آیات اور ان کی ایسی ہی تفسیر سے علامہ پرویز کی ضخیم کتاب قرآن مجید کا معاشی نظام ربوبیت بھری ہوئی ہے۔ علامہ پرویز نے اپنے پیر و مرشد علامہ اقبال کے فارسی اور اردو اشعار بھی عبارت میں جا بجا استعمال کیے ہیں تاکہ علامہ پرویز کی یہ تحریر پرزور ہو جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ نظام ربوبیت یعنی ایسا معاشی نظام جس میں ہر شخص کو صرف اس کی محنت کے حساب سے اجرت ملے کیسے قائم کیا جائے؟ اس کا جواب بھی علامہ پرویز نے دیا ہے۔ صفحہ 245 پر اس اہم سوال کا جواب شروع ہوتا ہے، ملاحظہ ہو۔ نظام ربوبیت کا داعی ضرورت مندوں ہیو ناٹس کو آواز نہیں دیتا کہ آؤ تمہیں یہاں کچھ ملے گا، وہ ان لوگوں کو آواز دیتا ہے جن کے پاس دینے کے لیے فالتو ہوتا ہے کہ آؤ اور ایک ایسا نظام قائم کرو جس میں تمہارا فالتو رزق دوسروں کی نشو و نما کے قائم آئے۔ آپ قرآن میں دیکھیے ہر مقام پر اسی طبقہ کو دعوت انقلاب دی گئی ہے۔ ان سیدھے سادے لفظوں میں اس مانے ہوئے اہل قرآن 44 کتابوں کے مصنف اور ماہنامہ طلوع اسلام کے بانی اور ایڈیٹر نے پاکستان کے بھوکے اور بیمار مزاروں، ہاریوں اور کسانوں سے کہا کہ نظام ربوبیت سے تم کچھ توقع نہیں رکھو، اس نظام میں مطالبے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نظام ربوبیت تو محض جاگیرداروں زمینداروں سے ایک مؤدبانہ درخواست کرے گا کہ اپنی زمینیں اپنے مزاروں، ہاریوں اور کسانوں کو دو، بصورت دیگر زمینیں خود رکھو لیکن پیداوار کا کچھ حصہ بطور خیرات اور زکوٰۃ ان کو دو جن کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ آگے مزاروں کی قسمت ہے، زمین مل گئی تو انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، زمین نہیں ملی تو صبر کریں۔ اپنے اس بنیادی پیغام جس کو علامہ پرویز نے دعوت انقلاب کہا ہے اور جس کو نظام ربوبیت کے 424 صفحات پر پھیلا دیا ہے، وہ پیغام ہے مزاروں کے لیے انتظار اور صبر، زمینداروں جاگیرداروں کے لیے اسلام کے پیغام کو سمجھنا اور سمجھ کر زمینوں کی ملکیت سے دستبردار ہو جانا۔
تجاہل عارفانہ کی یہ معراج ہے کہ علامہ پرویز ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے جاگیردار زمیندار درخت کی جس شاخ پر بیٹھے ہیں وہ اس کو خود کاٹیں گے تاکہ ظالم جاگیردار زمیندار مرنے کے بعد جنت میں آرام و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ہمارے جاگیردار زمیندار تو اسی دنیا میں پرتعیش زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں اور پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، جس کی کچھ جھلک ہم چوتھے باب میں پیش کر چکے ہیں۔ علامہ پرویز، جن کا تاریخ عالم پر عبور ہے، بخوبی جانتے ہیں کہ کسی ملک میں بھی جاگیرداری زمینداری نظام جاگیرداروں زمینداروں کی رضامندی سے ختم نہیں ہوا تو پاکستان میں فیوڈل لارڈ کی رضامندی سے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں بھی جاگیرداری زمینداری نظام ختم کرنا ہوگا، لیکن فیوڈل لارڈ کی رضامندی سے نہیں۔ پرویز کے اس پیغام کو سن کر اور پڑھ کر پاکستان کے مزاروں اور حاریوں پر تو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ علامہ پرویز ان بے کسوں کے دوست نہیں ہیں، لیکن زمیندار جاگیردار بھی پوری طرح فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ علامہ پرویز کو اپنا دوست سمجھیں یا مخالف اور دشمن۔ ایک سانس میں علامہ فرماتے ہیں کہ جو شخص زمین خود نہیں جوتے گا وہ فصل کا حقدار نہیں ہوگا، تو دوسرے سانس میں فرماتے ہیں کہ مزارعین، حاری اور کسان زمین کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ نظام ربوبیت پڑھنے والا اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہے کہ علامہ نے اپنے تصور میں ایک خیالی دنیا بسا لی ہے جس کا پاکستان کی حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اگر وہ اس حقیقی دنیا کو دیکھنے کی زحمت فرماتے، پاکستان کے کسی گاؤں میں جا کر مزاروں، حاریوں، کسانوں کی حالت زار دیکھتے اور ان بے کسوں سے گفتگو کرتے، یا شہر میں رہنے والے بیکار نوجوانوں سے مل کر ان کی نوجوانی کی بیکاری کی وجہ پوچھتے کہ وہ گاؤں کا رخ کیوں نہیں کرتے، وہاں روزگار تلاش کیوں نہیں کرتے، تو وہ ایک مختصر جواب سنتے: ہم بلا معاوضہ کام نہیں کر سکتے، کارخانوں کے مالکان بھی اپنی مصنوعات مفت نہیں دے سکتے، لیکن کسانوں، مزاروں اور حاریوں کی قوت خرید ختم ہو کر صفر کے برابر ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ زمینداری جاگیرداری نظام کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کے مطابق یہ موذی نظام زمینداروں جاگیرداروں کی رضا اور رغبت سے ختم ہوگا، لیکن ہماری عقل آپ کی اس منطق کو قبول نہیں کرتی۔ ہمارے زمیندار جاگیردار اتنے نادان نہیں ہیں کہ وہ اسلام کے نام پر درخت کی اس ٹہنی کو کاٹنے پر راضی ہو جائیں جس پر وہ بیٹھے ہوں۔ دنیا کے کسی ملک میں زمینداری جاگیرداری نظام کو زمینداروں جاگیرداروں نے ختم نہیں کیا۔ برائے مہربانی اپنی تعلیمات کو بدلیں۔ یہ تینوں مذہبی تحریکیں، جماعت احمدیہ، جماعت اسلامی اور طلوع اسلام تحریک، آپس میں برسر پیکار رہتی ہیں، لیکن جب بھی پاکستان میں زمینداری نظام کے خلاف کوئی جنبش ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے مفلوک الحال، ناخواندہ اور بیمار مزاروں، حاریوں، کسانوں اور شہروں کے بیکار نوجوانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ان تینوں جماعتوں کے لیڈروں نے مزاروں کو اسلام کے نام پر دھوکہ دیا ہے اور سمجھایا ہے کہ خبردار، جو تم نے زمین کا مطالبہ کیا تمہارے ہاتھ سے جنت چلی جائے گی، لیکن اگر تم اسی طرح غریب رہو، اپنے جاگیردار زمیندار کی غلامی کرتے رہو تو یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ فیصلہ کر لو، تمہیں جنت چاہیے یا زمین۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان تینوں مذہبی رہنماؤں نے اپنے اپنے منشوروں میں مسلم لیگ کی زرعی اصلاحات کمیٹی کی رپورٹ کو نشانہ بنایا ہے اور اس پر کڑی تنقید کی ہے۔ مرزا محمود احمد نے تو صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ موصوف نے زمینداری کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنی کتاب لکھنے کی زحمت مسلم لیگ کی زرعی اصلاحات کمیٹی کی مخالفت کے لیے فرمائی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ مرزا صاحب خود کا اور ان کے بیشتر رشتہ داروں کا اور جماعت احمدیہ کے متمول پیرووں اور معتقدین کا شمار پنجاب اور سندھ کے بڑے زمینداروں میں ہوتا ہے۔ ان کی زمینداریاں پنجاب کے علاوہ سندھ میں محمد نگر، احمد نگر، محمود آباد، نصرت آباد، ناصر آباد وغیرہ اور دوسرے درجنوں اور سینکڑوں گاؤں میں ہیں۔ مولانا مودودی نے دولتانہ کمیٹی کے ممبران کو ان الفاظ میں متون کیا ہے: سب سے پہلے ان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ان کا کوئی دین ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو وہ اسلام ہے یا کچھ اور۔ اگر ان کا کوئی دین نہ ہو یا ہو مگر وہ اسلام کے سوا کچھ اور ہو تو انہیں پورا حق ہے کہ اصلاح کے لیے اپنا کوئی تباہ زاد نظریہ پیش کریں یا کہیں اور سے کوئی نظریہ اخذ کریں اور اسے رائج کرنے کی کوشش کریں، مگر یہ سب کچھ بہرحال انہیں اپنے ہی نام سے کرنا چاہیے یا اپنے اس پیشوا کے نام سے جس کی وہ پیروی کر رہے ہوں۔ مولانا مودودی آگے چل کر لکھتے ہیں: یہ حق انہیں کسی طرح بھی نہیں پہنچتا کہ اپنی من گھڑت یا دوسروں کی ایجاد کردہ تجویزوں کو زبردستی کھینچ تان کر اسلام کے سر منڈیں اور اس کے نام سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جاگیرداری زمینداری کے مسئلے پر دھوکہ کون دے رہا ہے، مولانا مودودی یا دولتانہ رپورٹ کا مصنف؟ اس کا جواب ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دولتانہ رپورٹ کے مصنف پر صرف کفر کا فتویٰ باقی رہ گیا تھا اور مولانا مودودی شاید اس کی بھی تیاری کر رہے تھے۔ ہمارے تیسرے اہل قلم اور اسلام کے نام پر جاگیرداری زمینداری نظام کے محافظ علامہ غلام احمد پرویز نے مسلم لیگ کی زرعی اصلاحات کمیٹی کی سفارشات کا نام تو نہیں لیا، لیکن علامہ پرویز کو شاید یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ اس رپورٹ کو پڑھ کر پاکستان کے مزارع کسان اور ہاری یعنی ہیو ناٹس زمینداروں سے زمین طاقت کے ذریعے حاصل کر لیں گے۔ حکومت پاکستان جاگیرداری زمینداری ختم کر دے گی، اس لیے علامہ نے بار بار غریبوں کو یعنی ہیو ناٹس کو اسلام کا واسطہ دے کر طاقت استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اور حکومت کو بھی خبردار کیا ہے کہ حکومت یہ کام خود نہ کرے بلکہ زمینداروں کو کرنے دے۔ یہ تینوں حضرات مرزا بشیر الدین محمود احمد، مولانا مودودی اور علامہ پرویز اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آج حکمران جماعت مسلم لیگ زمینداری نظام کو ختم کرنے کی سفارشات کی رپورٹ کو شائع کرے گی، کل یہ موذی نظام طاقت کے زور سے ختم ہو جائے گا اور پرسوں ہر طرف خود کاشت زمیندار نظر آئیں گے، نہ کوئی زمیندار رہے گا، نہ وڈیرا، نہ چودھری، نہ خان، نہ سردار، ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ اس بھیانک مستقبل کو روکنے کے لیے ان تینوں مذہبی رہنماؤں نے اپنے اپنے طریقے سے اس فرسودہ زمینداری نظام کی مدافعت کی، اور یہ سلسلہ آج 2002 تک جاری ہے۔ ارباب اختیار نے ان تین مذہبی تحریکوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے اپنی کوتاہ عقلی اور وقتی سیاسی فائدے کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں 1974 میں پاکستان نیشنل اسمبلی کے ذریعے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فیوڈلزم کی اس حامی جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ گئے۔ 10 سال کے بعد 1984 میں رہی سہی کسر فیوڈلزم کے اعلیٰ ترین محافظ جنرل محمد ضیاء الحق نے پوری کر دی۔ ضیاء الحق نے ایک اینٹی احمدی آرڈیننس کے ذریعے احمدیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ آج 2002 میں احمدی اپنے ہی ملک میں گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسلام اور ملکیت زمین کے مصنف کے بیٹے مرزا طاہر احمد، جو جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ ہیں، لندن میں مقیم ہیں اور لندن سے تبلیغی کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں زمینداری نظام محفوظ رہے۔ پاکستان کے جاگیردار زمیندار حکمران علامہ پرویز کا یہ ملا جلا پیغام سن کر فیصلہ نہ کر پائے کہ وہ علامہ پرویز کی مخالفت کریں یا پذیرائی۔ جماعت اسلامی اپنے سیدھے اور صاف پیغام کی وجہ سے جاگیرداروں زمینداروں میں بہت مقبول ہے۔ حکمرانوں نے نہ صرف جماعت اسلامی کی پذیرائی کی جو آج تک 2002 تک قائم ہے، بلکہ اس کی پذیرائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ غرض یہ تینوں مذہبی ستون اس موذی جاگیرداری زمینداری نظام کو گرنے سے بچا رہے ہیں۔ گو ہر ستون کی شکل و صورت، طاقت اور عمر مختلف ہے، لیکن تینوں ستون طاقتور ہیں، اور اس الیکٹرانک اور سیٹلائٹ کے دور میں لکھائی، چھپائی، جلسہ جلوس کے علاوہ ریڈیو، ٹی وی، آڈیو، ویڈیو اور سیٹلائٹ ٹی وی پروگراموں پر بھی اپنی اپنی تنظیموں کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ انہیں نہ دولت کی کوئی کمی ہے اور نہ معتقدین کی۔ فنڈ اور معتقدین میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان پر زمینداری جاگیرداری نظام کا شکنجہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے۔ 1947 میں مسلمانوں نے ضرور پاکستان بنایا تھا تاکہ وہ خوشحالی کی زندگی بسر کریں، لیکن پاکستان بنتے ہی ہمارے جاگیردار زمیندار حکمرانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس نئے ملک میں اب اسلامی قانون نہ ہوں گے، اور اسلامی قانون زرعی زمین کی ملکیت کا بھی فیصلہ کریں گے۔ زمین جاگیرداروں زمینداروں کی ملکیت رہے یا خود کاشت کسانوں کی، پاکستان کے اس بنیادی مسئلے کا حل بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ ان تین منظم مذہبی تنظیموں نے اس بوسیدہ اور فرسودہ معاشی نظام جاگیرداری زمینداری نظام کو عین اسلامی قرار دے کر اس کی مدافعت اور محافظت کی۔ چھٹے باب میں ہم قاری کو بتائیں گے کہ ان تین منظم مذہبی تنظیموں کے منشور شائع ہونے کے 40 سال بعد 1999 میں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے بھی یہی موقف اختیار کر کے جاگیرداری زمینداری نظام کے شکنجے کو دوامی زندگی بخش دی۔ فیوڈلزم کے دفاع میں یہ مذہبی پس منظر پیش کرنے کے بعد اب ہم پاکستان کے جاگیردار زمیندار حکمرانوں کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے طور سے پاکستان کے مفلوق الحال مزاروں، ہاریوں اور کسانوں کی زندگی بہتر بنانے کی ناکام کوششیں کی، جو پاکستان کی تخلیق کے بعد صرف پہلی دہائی تک محدود رہیں، یعنی یہ آخری نام نہاد کوشش بھی 1956 میں کی گئی۔ اس کے بعد اس اہم مسئلے پر مکمل خاموشی ہے۔